السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کے اسباب پر آپ سے لگاتار بات کر رہا ہوں، اور آج اس کا سیریل نمبر 7 ہے اور آخری ہے۔ آخری وجہ اس میں جو میں بتانا چاہتا ہوں، اس کا مطلب نہیں یہ آخری وجہ ہے، حقیقت میں اس کا درجہ تو اگر دیکھا جائے تو نمبر 1 پر ہے۔ آخری بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کسی قوم پر یا دنیا پر نازل جو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کا جو بندہ جس کتاب پر ایمان لایا ہے، اس کتاب پر جب وہ عمل نہیں کرتا ہے تو پروردگار عالم اس سے ناراض ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے، گرچہ خطاب اہل کتاب سے ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میری بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو۔ یہاں پر ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم اس پر عمل کریں گے، ایمان لانا ہی اسی بات پر ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض باتوں کو پر ایمان نہیں لاتے ہو، یعنی بعض باتیں اپنی زندگی میں عملی پیرائے پر عمل کرتے ہو اور بعض باتوں کو اپنے عمل سے انکار کرتے رہتے ہو۔ تو اگر ایسا کوئی قوم کرتی ہے کہ ایک قوم جو کتاب پر ایمان رکھے، جیسے مثال کے طور پر مسلمان ہیں، مسلمان اللہ کی کتاب قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اس کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس پر عمل کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ اور ہم بولتے ہیں اس بات کو کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتاب پر، 6 چیزیں اس میں ذکر ہیں، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ ہم اللہ آپ کی کتاب پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، مطلب کوئی رسول پر ایمان لاوے اور رسول کی بات نہ مانے تو آپ بتائیے کہ کیا معنی ہوا؟ جیسے کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے کہ بولے میں بھارتی ہوں، میں ہندوستانی ہوں، اور ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو آدھے کو مانتا ہوں اور آدھے کو نہیں مانتا ہوں، تو آپ بھارتی کیسے رہ جائیں گے؟ یہی کیفیت آپ کی اور ہماری ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب ایمان لائے تو اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اگر اس کتاب کو ماننے کے باوجود بھی، اس پر ایمان لانے کے باوجود بھی عملی شکل میں ہم اس کا انکار کر رہے ہیں تو گویا ہم نے بعض باتیں مانی اور بعض باتیں نہیں مانی۔ تو کسی بھی کمپنی، کسی بھی سنستھا، کسی بھی ملک میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ میں آدھی بات آپ کی مانوں گا اور آدھی نہیں مانوں گا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ کیا تم میری بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ کہتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم، ایسے لوگوں کے لیے کیا بدلہ دیا جائے، ایسے لوگوں کی کیا سزا متعین کی جائے؟ کون سوال کر رہا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے۔ اب اللہ کو جواب کون دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا، خود ہی جواب دیتا ہے، کہتا ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، یہ دنیا میں تم کو ذلیل کریں گے۔ تو یہ جو عذاب ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب اس قوم پر، پوری قوم پر ذلت طاری کر دیا۔ اور اس میں مسلمان چونکہ آخری امت ہے، ہم اپنے آپ کو دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہم اگر اس کتاب پر ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہو جائے گا۔ اب اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے، دنیا کی کون طاقت ہے کہ جو اس کو عزت بخش دے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ چلو دنیا میں ذلت ہو جاتی اور آخرت بن جاتی تو بھی چلو سودا برا نہیں تھا،
لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں بھی دردناک عذاب ماریں گے. تو نہ دنیا بنی اور نہ آخرت بنی. تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے جب اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ مسلمانوں کا معاملہ کتاب کو چومتے ہیں، خاص کر بھارتی مسلمان بہت زیادہ اس کا احترام کرتے ہیں، اپنے سے اوپر کتاب کو رکھتے ہیں، اس کی طرف پیر نہیں کرتے ہیں. گر جائے تو بہت ٹینشن میں کہ کتاب ہمارے ہاتھ سے گر گئی ہے، کیا کرنا چاہیے، کفارہ کیا، دنیا بھر کی باتیں. لیکن اس کتاب کے ساتھ رویہ کیا ہے، یہ سارا کا سارا اس کا ظاہری ادب ہے، دیکھنے والا ادب ہے. ایک آدمی اپنے باپ کا الفاظ اور القاب میں احترام کرے، آپ ابا جان ہیں، آپ بڑے محترم ہیں، ساری باتیں کرتا ہے. ابا بولتے بیٹا ایک گلاس پانی پلا دو، وہ پانی کے لیے روادار نہیں ہے. بیٹا میں بیمار ہوں مجھے ہاسپٹل لے چلو، اس کے لیے روادار نہیں ہے. جب باتیں کرتا ہے تو بڑی چکنی باتیں کرتا ہے. ایسے ہی ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ بڑی چکنی چپٹی باتیں کر رہے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں. یہ سب اس کا ظاہری ادب ہے، کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن مطلوب کیا ہے؟ مطلوب اس کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے وہ اس پر عمل ہے. اب پورے بھارت نہیں پوری دنیا کا اگر اس کتاب کے ساتھ معاملہ آپ دیکھ لیں تو ہو کیا رہا ہے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ آپ تمام حضرات کا چہرہ دیکھ کر کے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہو سکتا ہے کہ 5% لوگ ایسے ہوں پورے دنیا میں مسلمان جو روز آنا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں. تلاوت قرآن مجید کی ایک برکت ہے، مقصد نہیں ہے. مقصد تو اس کی ایک ایک چیز پر عمل ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے پڑھنے پر ثواب دے دیا ہے. ورنہ اگر منطقی لحاظ سے دیکھا جائے، لاجیکلی دیکھا جائے، بعض علماء نے حالانکہ یہ جملے کہہ بھی دیے، کہنا نہیں چاہیے تھا. کتاب بغیر سمجھے ہوئے اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو ہے خیر، کیونکہ حدیث پہ نص ہے، سری روایتیں موجود ہیں. لیکن یہ بات جان لے کہ مقصود آپ جو اصل ایم ہے، جو گول ہے، وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. نزول قرآن کا مقصد اس پر عمل ہے. لہذا یہ جو دنیا میں مسلمان کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، دنیا میں بھی رسوائی ہونی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہونی ہے. آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہم تو قرآن مجید پر بہت عمل کرتے ہیں، تو پڑھنے کا معاملہ 5% یہ ہو گیا. اب اس کے بعد اس کو سمجھنے کا، بعض لوگ سمجھنے پر بہت زور دیتے ہیں. بھئی سمجھنا بھی اصل اس لیے ہے تاکہ عمل کیا جائے. چانسز اس کے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم سمجھے گا تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا. ہمارے یہاں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ہم جیسے مولانا لوگ خوب دھڑل لیتے جلسے میں جا کر کے جب جلسے دستار فضیلت بیان کرتے ہیں تو حافظ جی کی فضیلت میں جو ہے وہ زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو حدیث میں بیان ہوا آپ بھی بیان کریں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ایک بات اس میں ڈنڈی ماری جاتی ہے. جس کے بچے نے حفظ کیا اس کے والدین کو قیامت میں ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی. صحیح حدیث ہے، ہم بھی بولتے ہیں. اب جب کہا جاتا ہے کہ تاج پہنا دیا جاتا ہے تو کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اس سے ایک بڑی فضیلت ابو داؤد شریف کی ہی روایت میں یہ بات بھی ذکر ہے، اور اس کے آگے بھی ایک ٹکڑا ذکر ہے جس کو ہم بیان ہی نہیں کرتے ہیں اور جلسہ برخاست کر دیتے ہیں. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فما ظنک بالذی من عمل بہذا او کما قال. آپ نے فرمایا یہ تو میں نے فضیلت بیان کر دی. کیا کہ اگر بچے نے حفظ کیا تو اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی. لیکن اگلا جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس
کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس نے اس کتاب پر عمل کیا؟ مطلب اس کتاب پر عمل کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ بیان کرنا بیان کرنے سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بیان جتنا بھی کیا جاتا ہے وہ لمیٹڈ اور محدود ہوتا ہے۔ میں جب دعوت وغیرہ میں جاتا ہوں تو واپس جب آتا ہوں تو بیگم پوچھتی ہیں کیا کھلایا وہاں پہ، بتاتا ہوں یہ تھا وہ تھا۔ عورتوں کی عادت ہے پوچھتی ہیں، خیر ہم بتاتے ہیں۔ ایک دن ہم ایک پارٹی میں پہنچے، دبئی میں جب ہم رہتے تھے، تو وہاں پہ تقریباً اس پارٹی میں 360 ڈش تھی، بہت بڑی پارٹی تھی۔ اب جب میں وہاں سے آیا تو بیگم نے پھر پوچھا کہ کیا کھلایا اتنی بڑی پارٹی؟ ہم نے کبھی پوچھیے نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ میں رب ہمیشہ بتا دیتا تھا کہ یہ کھلایا، آج میں نے جواب کیا دیا؟ پوچھیے نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ فما ظنک بالذی من عمل بہذا، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جو اس پر عمل کیا۔ یہ جملہ بیان نہیں کیا جا رہا ہے ہم علماء کی طرف سے۔ علماء تاج پہنا کر کے امی ابو کو گھر بھیج دیتے ہیں، بچہ بھی جانتا امی ابو تاج پہن لیے، امی ابو بھی تاج پہن کر کے خوش ہو کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اصل جو اس کی فضیلت آخری ٹکڑے میں تھی حدیث کی، وہ ہم نے کیا کر دیا؟ یا تو ہم کو معلوم نہیں ہے یا ہم بیان نہیں کر۔ جو بھی آپ عذر پیش کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں عوام کو مبتلا کرنا ہے۔ لہذا قرآن مجید پر عمل جو ہے وہ اس کا مقصود ہے۔ اب پڑھنے کی بات یہاں تک ہو گئی، سمجھنے والے تو آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ 1% بھی نہیں ہے۔ اب عمل کرنے کی جہاں تک بات آئی، عمل کرنے کا معاملہ جو جہاں مطلب جس میں ہماری کوئی قربانی نہیں ہوتی ہے، ہمارا مفاد نہیں ٹکراتا ہے، وہاں پر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں اور بہت اچھے بچے بن جاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں جہاں وہ احکامات جو ہم سے قربانیاں مانگتے ہیں، ہم وہاں پر اپنی قربانی سیکریفائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں بارہا کہتا ہوں، بلکہ میری تقریروں میں بیشتر یہ بات کہی جاتی ہے کہ پورے بھارت کے 2-3 شہر چھوڑ کر بقیہ سارے لوگ جب ان کے اماں اور ابا کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ وراثت تقسیم کرتے ہیں، بھائی لوگ بانٹ لیتے ہیں، بقیہ سب کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ وراثت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں وراثت انہیریٹنس جسے کہتے ہیں کہ تقسیم نہیں لکھی کیسے کی جائے سوائے اسلام میں۔ اسلام میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب تھا جس میں لوگوں کی وراثت کو تقسیم کرنے کا طریقہ قرآن کریم نے بتایا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم لڑکے لوگ اگر ابا کے 4 لڑکے ہیں تو 4 لڑکے اگر 100 روپیہ ابا چھوڑ کر گئے تو 25 روپے بانٹ لیا، اور بیٹی ایسا لگتا ہے کہ سوتیلی ہے، کہیں نہ کہیں سے ٹپک کر آئی ہے، بھائی وہ بھی اس کی بیٹی ہے جو تمہاری بہن ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف۔ لڑکی اگر ایک ہے، کوئی بھی لڑکا موجود نہیں ہے مرنے والے کے، چاہے مرد مرا ہو چاہے عورت مری ہو، اگر اس کی ایک لڑکی ہے اور لڑکا موجود نہیں تو آدھی پراپرٹی دی جائے گی۔ اگر 2 لڑکی ہیں اور لڑکے موجود نہیں ہیں تو 2/3 یعنی 66% دی جائے گی، اور اگر لڑکی اور لڑکا دونوں موجود ہیں تو 2 روپیہ لڑکے کو اور 1 روپیہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ ہم نے کیا کیا؟ اس پر ہم ہنگامہ کر رہے ہیں کہ لڑکیوں کو آدھا حصہ کیوں دیا جاتا ہے۔ ارے یار ہنگامہ اس پر کرو کہ دیا ہی نہیں جاتا ہے، جو آدھا دیا جاتا ہے وہ تو بعد میں سوال ہے کہ کیوں دیا جاتا ہے، اس پر الگ منطق لاجک ترک دیا جا سکتا ہے۔ یہاں تو معاملہ ہے کہ 1 پیسہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ جو قرآن مجید کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر جو عمل نہیں کر رہے ہیں نا، یہ جو عذاب آیا ہوا ہے، اس عذاب کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر آیت حجاب ہے، پردے کا حکم۔ پردے کا حکم کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، ہماری پارٹیاں، شادی کی پارٹیاں، ہماری
ہمارے بازار جانے کا عورتوں کا، کتنی فیصد عورتیں ایسی ہیں جو چلو ہم چہرہ ڈھکنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، چھوڑ دیں، اس سے بحث نہیں کرنا چاہ رہے، ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کتنی عورتیں اپنا سر ڈھک کر نکلتی ہیں؟ بھئی وہ تو کسی کے نزدیک مسئلہ نہیں ہے، متفقہ فیصلہ ہے کہ عورت کا سر، بال پورا کا پورا سطر ہے، دھڑلے سے پہلے تو دوپٹہ سر سے گردن پہ اترا تھا، گردن پہ پھر ایک سائیڈ اترا تھا، اب دوپٹہ ہی لاپتہ ہو گیا، اب سوٹ پر دوپٹہ ملتا ہی نہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ آپ سوٹ خریدیں پھر الگ سے دوپٹہ بولیں تو دوپٹہ ملتا، ورنہ سوٹ پر اب دوپٹہ ملنا کم ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہی عورت جو پنسورا پڑتی ہے، اتنے شوق سے پنسورا پڑتی ہیں، اسکارف لگا کر کے لگتا ہے کہ ان سے زیادہ دیندار کوئی نہیں ہے، اور جب وہ شادی میں جاتی ہیں تو وہ پنسورا انہیں یاد بھی نہیں رہتا ہے، نہ قرآن کریم سے دور کرنے کا ایک طریقہ پنسورا بھی تھا، پنسورا نے بھی قرآن سے بہت سے عورتوں کو دور کیا۔ اب قرآن مجید میں پردے کا حکم ہے، ایسا لگتا ہے کہ پردے کی آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اگر دودھ والا آتا ہے تو دودھ والا بھی محرم ہو چکا ہے، سبزی والا بھی محرم ہو گیا ہے، گھر میں کام کرنے والا بھی محرم ہو گیا ہے، سب محرم ہو گئے، انہوں نے خود محرم کی لسٹ بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو محرم بنایا وہ تو بنایا ہی بنایا، انہوں نے مزید اس پہ جوڑ لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھنا صرف وراثت کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں ایک بہت بڑے گاؤں میں گیا، تقریباً سارے لوگ جو ہے وہ بڑے دیندار لوگ، عورتیں ایسا گھوم رہی ہیں جسے لگتا ہے بہلا عورتیں۔ میں نے پوچھا کیا بھیا اتنے عالم، اتنے فاضل، مدنی، فلاں فلاں تم لوگ ہو اس گاؤں میں، اور یہ کیا آیت حجاب تمہارے گاؤں میں ناسخ منسوخ ہو چکی ہے کیا؟ تو بولنے کے لیے تیار نہیں، نہ اس پر تقریریں کی جا رہی۔ کیوں تقریر کرے کون؟ مولانا صحابی کی تو عورت باہر نکلی ہوئی ہے۔ جی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو چیزیں قرآن حدیث میں ذکر ہیں، ایک بیشتر حصہ آپ ان فیصلوں کو آپ ایسے لوگوں سے فیصلہ، ہماری عورتیں مہیلا منڈل کے پاس جا کر کے طلاق اور نکاح کے مسئلے پر جا کر کے وہاں پر اپلیکیشن ڈالے ہیں۔ کیا اللہ کی کتاب طلاق اور نکاح کے مسئلے پر فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے کہ تم اپنا فیصلہ اس مہیلا منڈل سے کراتے ہو؟ وضو کر کے جس کتاب کو چھوتے ہو اس کتاب کے خلاف وہ شخص فیصلہ کرتا ہے جو پیشاب کر کے پانی نہیں لیتا ہے۔ تو کتنی بڑی ذلت، ہم اس کتاب کو اپنے عمل سے کس طریقے سے جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں نے ایک جگہ کہہ دیا کہ آپ کتاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایک بہت بڑے مولانا بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مذاق کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں استعمال کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں حضوا کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لگ گئی مولانا کو، کیونکہ مولانا صاحب خود نہ وراثت دیے ہوئے تھے بیٹی کو اور نہ ان کی بیوی پردہ کرتی تھی۔ میں نے کہا آپ کو اس لیے لگ گیا کیونکہ آپ خود مذاق اڑا رہے ہیں قرآن کریم کا۔ تو معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے بگڑا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں فیصلے نکاح طلاق کے مسئلے کم سے کم فیصلے تو جو بھی آپ ہیں، بہت سے گاؤں ہیں یہاں پر، شہر ایسے ہیں کہ عدالتیں ہیں، شرعی عدالتیں لگی ہوئی ہیں، روزانہ بیٹھتے ہیں 2-4 علماء، اور جو بھی ایسے مسئلے ہوتے ہیں جس میں دونوں پارٹیاں مسلمان ہوتی ہیں، بیٹھ کر کے قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ہم فیصلہ کرواتے ہیں۔ کہاں نماز کا مسئلہ آ گیا تو مولانا صاحب سے بہت ہی اہتمام سے پوچھا جاتا ہے، لگتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے قرآن حدیث ہے اور وراثت تقسیم کرنا ہو تو ان کے باپ کا بنایا ہوا قانون ہے وہ چلے گا۔ نماز میں اللہ اور اس کے رسول کی بات چلے گی، اور مقدمے میں کرایہ مکان مالک کہہ رہا ہے گھر چھوڑ دو، گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیونکہ بھائی ہندوستان کا قانون کہتا ہے آپ چھوڑیں تو ٹھیک ہے، تو آپ کے حق میں، کرایہ دار کے حق میں، لہذا قانون کرایہ دار کے حق میں، تو اس کا فیصلہ۔ عورتیں طلاق کا مسئلہ آ گیا ہے، 3 طلاق ہو گئی ہے، جا کر کے شوہر کے اوپر انہوں نے کیس کر دیا، شوہر کو 3 سال کے لیے جیل کرا دیا، یہ قرآن مجید پر انہوں نے عمل کرا لیا۔ تو ایسی قوم پر تو عذاب آنا ہی آنا ہے، کوئی عذاب نہیں ٹال سکتا ہے۔ بھائی فرائض کی جہاں تک بات ہے، پچھلے مرتبہ تقریباً 40 سے 42% لوگوں نے روزہ چھوڑا تھا۔ تراویح تو چھوڑ دیں، روزہ چھوڑا تھا یو پی میں۔ میں نے گاؤں کا اپنے جائزہ لیا، پتہ چلا کہ گرمی کی وجہ سے لوگوں نے بڑے روزے اس بار چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بار تمام وہ گرمی میں کام کرنے والوں کو گھر بٹھا دیا ہے۔ یہ بھی آپ کو مزے کی بات بتا دیں، اس بار یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کتنے روزے دار چھوڑنے والے
کسی وجہ سے چھوڑتے تھے اور کتنے ایسے تھے جو حقیقت میں بغیر وجہ چھوڑتے تھے اور عذر کرتے تھے کہ ہم لیبر ہیں اور بہت محنت ہوتی ہے. اب کی معلوم ہو جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. اور اگر اس بار تم نے چھوڑا تو زندگی بھر جو تم نے چھوڑا تھا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا, کیونکہ اب آپ کو اس بار تو اللہ تعالیٰ نے بیٹھا نہیں دیا گھر میں, کوئی کام ہی نہیں ہے, لہذا روزہ چھوڑتے ہیں. نماز کتنے فیصد لوگ پڑھتے ہیں؟ 5 سے 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں. بہت پڑھتے ہوں گے تو 5 سے 10%. تو یہ نماز کا حکم کہاں ہے؟ روزے کا حکم کہاں ہے؟ یا یہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہاں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے روزے کی فرضیت. چھوڑ رہے ہیں, دھڑ لیتے چھوڑ رہے ہیں. لیبر طبقہ تو روزہ رکھتا ہی نہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان, ان کا نام ہے کہ صرف نکاح کے ٹائم پہ مسلمان, جنازہ پڑھیں تب مسلمان, گوشت کھانے کے لیے مسلمان, اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے مسلمان ہے ہی نہیں. اور اتنے شرم کی بات ہے, بسا اوقات پہلے تو اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا, اب مسلمان کو میں نے دیکھا, میں یہیں شہر میں گزرتا رہتا ہوں, 2 صاحب اتفاق سے میں روزانہ اپنے گھر سے جب مدرسے جاتا ہوں, پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں, رمضان میں 11-12 بجے مدرسے جاتا تھا, 2 دکان اور وہ بھی بغل میں مرکز ہے, اس کے پاس دکان ان کی ہے, اور بیٹھے ہوئے ہیں پان کھا رہے ہیں, سب کے سامنے پان کھا رہا ہے بندہ, گٹکا کھا رہا ہے, اور شرم نہیں آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ اگر کتاب کا اس طریقے سے مذاق اڑایا جائے گا تو عذاب لازمی ہے, کوئی عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے. تو اسی طریقے سے نماز ہے, روزہ. عورتیں تو عورتوں کے اوپر حج فرض ہے, حج جانے کے لیے تیار نہیں. کتنے کسان ہیں اس دنیا میں, کتنے کسان ہیں بڑے بڑے, جن کے پاس اتنی زمینیں ہیں کہ اگر ایک ایکڑ 1 بیگھا بیچ دیں تو وہ حج پہ جا سکتے ہیں, بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ حج پہ جانے کے لیے تیار ہے. تو نہ روزہ تمہارا مکمل, نہ حج, نہ نماز, تو بچا کیا؟ زکوٰۃ دینے میں جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں. لہذا ایک بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل نہیں ہو رہا. اب قرآن مجید کی آیت پڑھیں, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. کہ جو لوگ اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں, بعض چیزوں کو ایمان لاتے ہیں, یعنی ایمان لاتے ہیں عمل کرتے ہیں, بعض باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے یہ مانتے ہیں, لیکن اس کی بعض باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ایمان لانے کے لیے. ایمان لائے گا تو عمل کرے گا نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی قوم کو ہم ضرور ذلیل کرتے ہیں. یہ ذلت اللہ کی جانب سے آئی ہے. سب مسئلے کا حل یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. میں مسلمانوں سے خاص کر خطاب کرنا چاہتا ہوں, مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ معتد بھی حصہ اس کرونا وائرس جو ہوا ہے کہ اس طریقے سے حالات کو خراب کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہے. اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ یہ دنیا والوں کو ستا سکے. ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے, بس اس کو منا لیں. کرونا وائرس انشاءاللہ فوراً اپنے آپ اپنی جگہ چلا جائے گا جہاں سے آیا ہے. لیکن جب تک اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کیا جائے گا, یہ کہاں تک حالات خراب کرے گا. آج ایک قائمدہ نے یہاں تک کہہ دیا یہ لاک ڈاؤن کم سے کم 2 سال چلے گا. حیرت ہوتی ہے, اگر ایسا ہو گیا خدا نہ خواستہ تو سب چوراہے پر آ جائیں گے وہ لوگ جو بہت اطمینان سے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے بینکوں میں پیسے ہیں نا, بینک ہی ختم ہو جائے گا, پیسہ تو بات کی بات ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.